अस्सलाम वालेकुम। आप देखें खबर, मैं मोहम्मद मालिक। एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन। गवर्नमेंट की तो बात छोड़ दें, उनसे तो एक PIA नहीं बिक रही, लेकिन वहाँ भी डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। अभी इसहाक डार साहब ने, जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि जी जो ये डॉलर का रेट है ये स्टेट बैंक आर्टिफिशियली रख रहा है। इन्वेस्टमेंट्स की हम बात सुन रहे हैं, पता लग रहा है कि पहले क्वार्टर में सारे की इंडिकेटर्स हमने मिस कर दिए जो IMF के साथ कमिटमेंट स्कीम थी। खैर उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इशू बनता है, वो बनता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। PTI जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, इनफैक्ट वो तो कहते हैं उनको गवर्नमेंट में होना चाहिए था, अगर वाकई 8 के वोट गिने जाते जैसे गिने जाने चाहिए तो शायद वो गवर्नमेंट में ही होते। बट एनीवे, वहाँ की रो स्टोरी निकल रही है कि जी ग्रुप्स बन गए हैं, कोई कह रहा है बुशरा बीबी ग्रुप बन रहा है, कोई कह रहा है रीमा खान ग्रुप बन रहा है, फिर हमाद अजहर की बातें सुन रहे हैं कि जी वो उनका झगड़ा चल रहा है KP के चीफ मिनिस्टर के साथ, गंडापुर के साथ। इसी सारी चीज़ें चल रही हैं। गंडापुर साहब रोज़ाना एक नई धमकी निकाल रहे हैं। कल वो कह रहे थे पाकिस्तान बंद होगा अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेंगे, फिर खुद ही पार्टी उस पार्लियामेंट्री कमेटी से निकल जाती है और खुला रास्ता दे देती गवर्नमेंट को। अब उन्होंने कहा है कि जी खून का रंग और इंकलाब का रंग सुर्ख है। एट द सेम टाइम फिर सेक्रेटरी जनरल जो बड़े धीमे हैं, उन्होंने आज क्या कहा है, सलमान अकरम राजा साहब ने, जरा वो सुन लें। हम बारहा इस्टेब्लिशमेंट को ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसको मसलने की कोशिश ना करो, वो नाकाम होंगे। लेकिन इस नाकामी तक पहुंचते पहुंचते वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर निजाम को दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शराफत का रास्ता अपनाओ, कानून का रास्ता अपनाओ। जो इलेक्शन पे हमला किया उससे तायब हो, आइंदा कभी किसी इलेक्शन पे हमला ना करना। इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों के जरिए ठीक होने दो और नए इलेक्शन जब हों तो उनको साफ और शफाफ कराओ। यही वो इस्टेब्लिशमेंट है जिससे खान साहब कह रहे थे कि हम बात करेंगे, इनसे ही बात करेंगे और किससे नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने कहा अब इनसे भी बात नहीं करेंगे। मौलाना साहब भी बड़े गर्म हो गए पिछले दिनों, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया और 27वीं पे तो कह दिया कि किसी का बाप नहीं करवा सकता अमेंडमेंट। ये अचानक क्या हो रहा है? ये बिल्कुल हवाई बातें हैं कि कोई डील हुई है, नहीं हुई, बुशरा बीबी की या दूसरी, कहाँ पे खड़ी हुई इससे सियासत, कहाँ हम जाएंगे? आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं बात करूंगा, हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफा नवाज खोखर साहब, फवाद चौधरी साहब, और सेकंड पार्ट पे मैं PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास अकरम शेख साहब से ही बात करूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं, आपसे मैं बात शुरू करता हूँ, क्या PTI की जो पॉलिटिक्स है ये जेन्युइनली इसके अंदर कोई इसकी भी क्राइसिस है, इंटरनल जो डिविजन्स हम सुन रहे हैं, बिकॉज अखबारात में आ रहा है। सिर्फ अखबारात में नहीं आ रहा, TV पे हर रोज किसी न किसी रहनुमा की तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट आपसे मैं इसलिए पूछूं क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और आपकी दोस्तियां भी सबसे हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड सारे आपसे बातें करते हैं। सीरियस फैक्शनलिज्म है, लोग एक शक का माहौल है पार्टी के अंदर, लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं कि कौन एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडा को प्रमोट कर रहा है, कौन उनके लिए बिडिंग कर रहा है। और इतनी सीरियस फैक्शनलिज्म हो चुकी है कि जो दीगर ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर परेशान है कि इनमें से कोई एक साहब आते हैं वो एक बात करते हैं, दूसरे साहब आते हैं दूसरी बात करते हैं। ना तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है और ना ही कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है। अब ये बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं। देखिए 8 तारीख को पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि 8 तारीख को जो इलेक्शन का मैंडेट था वो किस जमात को मिला। ठीक, 9 तारीख को 10 तारीख को कोई तरीके इंसाफ को लोगों को सड़कों पर लेकर आ सकी, कोई एहतजाज कर सकी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमें जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस नजर आई, पार्टी वोटर तो उनके साथ है, वोटर उनके साथ, पार्टी स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, पार्टी स्ट्रक्चर ना सिर्फ डैमेज हुआ है बल्कि मेरे ख्याल से तो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड भी हुआ है। और अब इस सूरत हाल में सारा का सारा जो नुकसान है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जो लीडर जेल में कैद हैं आप उनके लिए कोई रास्ता निकालें, आप उनकी मुश्किलात को कोई आसान करें। लेकिन ये आपस के झगड़ों से बाहर नहीं निकल रहे। और फिर ये जो अभी अली अमीन साहब की आपने वो स्टेटमेंट का इशारतन जिक्र भी किया कि फैसला कुन जंग, खून के दरिया, कब्रें खुद जाएंगी, जनाजे हो जाएंगे, ये सियासत के अंदर जो इस तरह की जो लफाजी है वो आपको लोगों से दूर कर देती है।
وائلنس کا عنصر جہاں پہ بھی آپ انٹروڈیوس کرائیں گے، جو ایک عام امن پسند شہری ہے، پھر وہ آپ کی کسی بھی تحریک کے اندر شامل نہیں ہوگا. اپنے ورکر کو کیسے وہ ایکٹیویٹ کرے؟ اس کے علاوہ بھی گرم رکھنے کے اور بھی طریقے ہیں. گرم رکھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اگر ان کو لے کر آئے ہیں تو پھر ساتھ کھڑے رہیں، موجود رہیں، پھر وہاں سے نکلے نا. فواد نے بھی جوائن کر لیا، فواد چودھری صاحب نے بھی کر لیا. ذرا ان سے پوچھیں تو پی ٹی آئی کا خمیر کو جانتے ہیں نا، یہ تو He's a better judge. ایکس پی ٹی آئی اینڈ پروبیبلی جس طرح ان کے بھائی ابھی پھڈا پڑا ان کو واپس خان صاحب واپس لے آئے، تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ شاید اب اگلے کس کے اندر فواد بھی واپس آ رہے ہیں. وہ بھی ایک نیا کرائسس پڑ گیا پارٹی کے اندر بڑے لوگوں کو. فواد یہ بتائیں، وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بات کیسے چلے گی. ابھی آپ نے پتہ نہیں آپ جوائن کر چکے تھے، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی لیٹسٹ اسپیچ وہ ٹکڑا سنا ہے کہ نہیں سنا جو نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کیا. گورنمنٹ نے 26ویں امینڈمنٹ پاس کرا لی، ججز پہ بھی ان کا قابو آ گیا، الیکشن ٹریبیونلز انہوں نے قابو کر لیے پنجاب میں، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، ان کی چیزیں ٹھیک ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے. ہم سنتے تھے کہ گورنمنٹ، خان صاحب کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوگا. ابھی بعد میں آپ سنیں گے سیکرٹری صاحب سے، وہ بھی کچھ اسی بات ہی کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات نہیں ہوگی. اگر پی ٹی آئی نے گورنمنٹ سے بھی بات نہیں کرنی، اگر پی ٹی آئی نے فوج سے بھی بات نہیں کرنی، تو پھر تو عوام سے بات تو یا الیکشن پہ ہوتی ہے یا سڑک پہ آ کے ہوتی ہے. الیکشن تو ابھی نظر نہیں آ رہے، دور ہیں، وہ کل کو ہو جائیں، وی نیور نو، لیکن ڈیٹ تو ابھی 4 سال پڑے میں ہے. کیا سڑک پہ اس وقت پی ٹی آئی گرما سکتی ہے؟ اور پی ٹی آئی کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے فواد؟ ورنہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا اور خان صاحب اگلے پھر ہر 3 مہینے بعد وکیل تاریخ دیں گے، جولائی میں کہا سپتمبر میں کہا اکتوبر میں آپ کہہ رہے ہیں دسمبر میں، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ. دیکھیں ہمارے کرائسس تو پاکستان کا یہی ہے نا کہ پی ٹی آئی سے انقلاب نہیں مینج ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نہیں مینج ہو رہا، تو پاکستان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے اس درمیان میں. اب ایشو یہ ہے کہ جو ساری ہمارے سامنے آئی سچویشن، بہت ساری باتیں تو ظاہر ہے جو لیڈرشپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ تو ہیں ہی. کھل کے اس پہ بات میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے تو ابھی بڑا خان صاحب کا ذرا جھڑکوں بھرا میسج آیا کہ نہیں کرنی، تو پھر اب نہیں کر رہے، کیا کرے. لیکن بہرحال ظاہر ہے اچھا خان صاحب کا میسج آپ کو آیا ہے؟ آپ کو میسج آیا خان صاحب کا؟ ہاں، آپ کی اس بات سے بڑے لوگوں کا نیند اڑی ہوگی. نہیں، وہ انہوں نے کہا ایک تو پھر اس لیے اب میں کیا تنقید تو ذرا نہیں کر سکتے، لیکن ایشو اس میں دیکھیں میری جو اچھا اپنے انالیسس سے پہلے سوری فار انٹرپٹنگ یور تھاٹ پروسیس، اگر پیغام آ گیا ہے تو پیام ملاقات کا کیا سین ہے؟ ملاقات ہو رہی ہے آپ کی آنے والے دنوں میں؟ انشاءاللہ ملاقات بھی ہو جائے گی، جلد ہوگی، آپ کو پتہ ہی چل ہی جائے گا آپ کو. اچھا دوسری جو اس میں ایشو ہے نا جی، لیکن جو ابھی بڑی جو ایشو پاکستان میں نا، مالک آپ ظاہر ہے آپ سے زیادہ تو بڑے کم لوگ پاکستان کی پولیٹکس کو اتنے لمبے عرصے سے فالو کر رہے ہیں، بڑی آپ نے دیکھی ہیں چیزیں. دیکھیں پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی، آرگنائزیشن نہیں ہوتی، سو پولیٹیکل پارٹی ریوالو کرتی ہے شخصیت کے ارد گرد، اور یہی کچھ پی ٹی آئی میں بھی ہو رہا ہے. اور جو کیڈر بنا تھا پی ٹی آئی کا، وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہم سب کو ٹھوڈے مکے مار کے فارغ کر دیا. سو اب تو ایک عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں کچھ ہے نہیں ہے سچ کہ جس کو آپ جو ہے اس کے اوپر ریلائی کر سکیں. اب جو میرا ماننا ہے، دیکھیں نا پی ٹی آئی نے جو تحریک چلانی تھی وہ چلانی تھی 9 فروری کو. 9 فروری کو آپ گھر میں بیٹھے رہے، جب آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ریزلٹس آپ کی آنکھوں کے سامنے چوری ہو رہے تھے، ہم سب تو جیلوں میں تھے، لیکن جو لیڈرشپ کو جو تحریک چلانے کا موقع تھا وہ 9 فروری تھا، کیونکہ ایم این اے ایم پی ایز نے اپنے لیے بھی نکلنا تھا. جن کے ریزلٹس چوری ہو رہے تھے، مقامی قیادت آپ کو مل جاتی اور پھر ایک لیاقت چٹھا کا استعفیٰ نہ آتا، پھر لائنیں لگ جاتی. تو آپ نے 9 فروری کا موقع ضائع کر دیا. اب اس کے بعد دوسرا بڑی جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن الائنس نہیں بنا سکے. جب اپوزیشن الائنس بنانا تھا اس وقت یہ ٹائم ضائع کر دیا کہ نہیں ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کریں گے اور یہ کریں گے. آپ کو اس وقت اپوزیشن الائنس سے بات کرنی چاہیے تھی. وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جب آپ کا مقابلہ ہو نا تو کوئی بھی ہتھیار جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر خالی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے نا تو وہ بھی اٹھا کے اپنے مخالف کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں. تو چھوٹی بڑی پارٹیوں کا ایشو نہیں تھا.
अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए था, वो पीटीआई जो है वो अभी तक जो है वो उनसे नहीं हो सका। अब देखें वाहिद जो सोल्यूशन है वो यही है कि जो इमरान खान की फैमिली है, बुशरा बीबी हैं, अलीमा बीबी हैं, वो आगे आके इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक को लीड करें। देखिए ना, ये जो बाकी लोग हैं उनका मसला ये है कि ना वो कोई उस तरह का कद है, ना उस तरह का कंट्रोल है, ना ही तंजीम है। सो ये तीनों फैक्टर्स के अदम मौजूदगी में जो बर्रे सगीर की एक सब कॉन्टिनेंट में हमारी एक बैकग्राउंड, जब जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हुए तो आपको मालूम है कि उनकी जो मुहिम थी वो उनकी वालदा ने चलाई, उनकी बेगम ने चलाई, उनकी बहन जो बाद में एम्बेसडर बनी यूएन में पहली, वो लोग जो थे विजय लक्ष्मी पंडित, ये लोग जो हैं उन्होंने तहरीक चलाई थी। सो मेरे ख्याल में जब तक अब फैमिली अपना ये बर्डन लेकिन फवाद उसमें दो इश्यूज हैं। एक तो हम सुन रहे हैं कि जी ये भी ग्रुपिंग है, शायद जो खबरें चलती हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि बुशरा बीबी और अलीमा खान इनके अपने डिफरेंसेस हैं, और फिर खान साहब का अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया होता था कि मोरसी सियासत, ये फैमिली पॉलिटिक्स मैं नहीं होने दूंगा। फिर उस पर ये क्रिटिसाइज होगा कि देखें हमें आप कहते थे फैमिली आ गई है, अब आप भी फैमिली मेंबर्स आगे ला रहे हैं, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। नहीं देखें ना, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई इलेक्शन के मुहिम को तो नहीं ना लीड कर रही, ये तो अपने शौहर और अपने भाई की मूवमेंट लीड करनी है। बाकी देखें झगड़े लड़ाइयाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस किस खानदान में नहीं होते, हर खानदान में ये झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इसके साथ ही एग्जिस्ट करते हैं और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने झगड़े अपने रिजॉल्व करते रहेंगे, वो घरों के मसले होंगे। आप कह रहे हैं आपने जो मौके गवाए हैं, आप कह रहे हैं जो मौके गवाए हैं, तो मुझे तो उससे ये फीलिंग मिलती है कि आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा क़यादत है, अगर क़यादत तब्दील ना की तो इमरान खान के हालात तब्दील नहीं होंगे। देखिए इशू ये है कि अल्टीमेटली तो आपने बात ही करनी है ना। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपने जो इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए आपको कोई मॉडस ऑपरेंडी है ना। अब आप मॉडस ऑपरेंडी दो हैं, या तो आप गलियों के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाए कि कोई हुकूमत के पास ऑप्शन ना रहे और उन्हें इलेक्शन के लिए जाना पड़े। दूसरी सूरत में यह है कि आपकी सियासत जो असम्बली के अंदर है वो इतनी सुपीरियर हो कि आपके साथ बंदे ज़्यादा आ जाएं और हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर एक अच्छी पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसको डिफीट किया है। आई मस्ट से कि वो एक अच्छी पॉलिटिक्स थी और 26वीं आईनी तरमीम की जो ओरिजिनल शक्ल थी उसको बदला गया। एक दो इसमें खराबियां हैं और वो बड़ी खराबियां हैं, कोई शुबा नहीं, वो भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ओरिजिनल तो बहुत ही ख़राब थी ना। अब देखें मेरे नज़र में अगर आपने स्ट्रीट पे बनानी है तो फिर आपको पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा बाहर की मौलाना फजल रहमान के साथ, जमात इस्लामी के साथ, जीडीए के साथ। और देखिए प्रॉब्लम ये है, चूँकि मेरी एक सबसे जो ये दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी लीडरशिप से मुलाकात रहती है किसी न किसी लेवल के ऊपर, और कुछ ज़ाहिर ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, वो उनको समझ नहीं आ रही कि हम असल में बात किससे करें। तो जो एक ट्रस्ट लेवल है वो जब तक इमरान खान का ख़ानदान बीच में नहीं आएगा, वो ट्रस्ट लेवल इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जुड़ता नहीं है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग आगे बढ़ के इन मामलात को खुद देखें। ठीक, लेट मी गेट मुस्फा इन दिस। बाद में बड़ा वजन है, वो कहते हैं कि वो एक सेंट्रल फोकल पॉइंट होगा कि जी लेजिटिमेसी होगी, ये खान साहब का ख़ानदान है, ये आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन एक वक्त था खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी थे, पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट, केपी में भी गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान में भी गवर्नमेंट, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनको गिरा दिया। आज ना उनकी गवर्नमेंट ना उनकी पार्टी सड़क गर्म कर सकती है, खुद वो अंदर हैं, साल से ज़्यादा हो गया हुआ है। गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, वो अपना जो भी दाल रोटी है रोज़ की चलाई जा रहे हैं अपने। दूसरे साइड पे क्या प्रेशर है कि उनसे बात करने का? फिलहाल तो कोई प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट पे उनसे बात करने का। गवर्नमेंट तो छोड़े ना, एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने बेचारी की क्या औकात है? देखिए एस्टैब्लिशमेंट का जहाँ तक तल्लुक है, ज़ाहिरी बात है एक पॉपुलर लीडर को जेल में रखना, और ये हम सबको पता है कि इसमें कोई इबाम नहीं है कि इमरान खान साहब जेल में क्यों है। तो एक पॉपुलर लीडर को जेल के अंदर रखना एक तवील अरसे तक वो मुश्किल हो जाता है।
جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, جنرل باجوہ اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود تھے. بڑی جیل میں جاتے تھے, ڈیل کر کے چلے جاتے تھے, پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے تھے. ان کو عمران خان کی جیل کا بڑا فرق ہے. لیکن ایک ڈیل کرنے کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے, اب حکومت یہ چاہے گی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہے گی میرے خیال سے. یہ بات بریک کے بعد ختم کر لیں, میرے کان میں چیخ رہے ہیں کہ بریک لے لیں, بریک لے لیں. ذرا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے مصطفیٰ صاحب اپنی بات ختم کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ بات کر رہے تھے مصطفیٰ, لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو فواد نے بات کی, کیا اب یہ اونلی وے آؤٹ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی کو لیڈ کریں یا موومنٹ کو, لیٹس پی ٹی آئی کو چھوڑیں آپ, یہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہے یا عمران خان کی ریلیز کی موومنٹ ہے, کہ یہ بشرا بی بی, علیمہ خان جو فیملی ممبرز ہیں, کیا یہ بات وہیں آ گئی جس طرح نواز شریف کے زمانے میں بیگم صاحبہ کر رہی تھیں, بھٹو صاحب کے زمانے میں بے نظیر شہید کر رہی تھیں, کیا اٹس اے ری پلے آف دیٹ؟ Of course it's a replay of that. دیکھیں نا, دائروں کا سفر ہے, دائروں کا سفر ختم نہیں ہو رہا. یہ جو 60 اور 70 کی دہائی سے جو سفر ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کی جو سب سے بڑی کانٹرڈکشن ہے اس کو طے کرنے میں بالکل ہی دلچسپی نہیں رکھتی. فواد نے تو بات نہیں کرنی, انہوں نے کہا مجھے میسج آ گیا, میں نہیں تنقید کر سکتا. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں بڑی چینجز کیے بغیر حالات بدلیں گے؟ دیکھیں, موجودہ قیادت کی بھی بات نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کے اندر کلیئرٹی کی بات ہے. کیا آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس نقطے پر آنے کے لیے تیار ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہوگا؟ یہ دائروں کا سفر کس وجہ سے جاری ہے؟ اسی وجہ سے جاری ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں رول ہونا چاہیے, جب پاور میں آتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کانٹرڈکشن ختم کرنی پڑے گی. اب دیکھیے نا, آج جو زیر اعتاب ہیں وہ 2018 میں زیر اعتاب نہیں تھے, منظور نظر تھے, اور جو آج کے منظور نظر ہیں عین ممکن ہے تاریخ کا پہیہ گھومے گا اور پھر یہ زیر اعتاب ہو جائیں گے اور پھر یہی دائروں کا سفر جاری رہے گا. But do you think this is the only option left now پی ٹی آئی کے لیے؟ I think پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, نون کو چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, اگر ہم نے اس 25 کروڑ کے ملک کو آگے لے کر جانا ہے, اگر ہم نے اس ملک کو ایک ورکنگ اور فنکشنل ڈیموکریسی بنانا ہے تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. 2018 میں پاکستان کو ہائبرڈ رجیم کے طور پر دنیا کے اندر دیکھا جاتا تھا. آج پاکستان کو ڈیموکریسی انڈیکس آپ اٹھا کر دیکھیں, اتھارٹیرین رجیم کے اس میں ڈال دیا ہے. تو پاکستان میں جو ڈیموکریسی کا تنزلی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ سب سیاسی جماعتیں ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے کہ وہ اس وقت اپوزیشن میں موجود ہے, بہت پاپولر جماعت ہے, اور آج انہیں یہ کلیئرٹی کے ساتھ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ جناب ہم دیگر پولیٹیکل فورسز کے ساتھ تو انگیج کر لیں گے, لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے. ہم وہ دائروں کا جو سفر ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا تضاد ہے اس کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اگر یہ باقیوں وہ اسٹیبلشمنٹ سے انگیج نہیں کرتی تو پھر ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ہی چل رہی ہے نا گورنمنٹ. یہ کیا آپشن ہے پی ٹی آئی کے پاس نہ بات کرنے کا؟ اور سیکنڈ, آپ کے خیال میں ایک ٹائم بھی چاہیے ایک تحریک بننے میں, اس کا اتنا پریشر بنے کہ آپ سے کوئی بات کرنے پہ مجبور ہو, تو ہم کیا پھر ابھی 6-8 مہینے دیکھ رہے ہیں اس مومنٹم کو بلڈ اپ ہونے میں, سارا ہونے میں؟ مالک مومنٹم تو خیر پہلے ہی موجود ہے, اس کو ایک کیا جا سکتا ہے, اور لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے, دیکھیں میں مصطفیٰ سے تھوڑا اس بات میں ایگری نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر دیکھیں پھر تو معاملات وہی لڑائی کی رہ جائیں گے نا, اور سیاسی جماعتوں میں زرداری صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں تو کوئی تپڑ نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو اتنے انڈیپینڈنٹ لے سکیں. لہٰذا آپ کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا جو ہے وہ حصہ ہو. دیکھیں اب جو اسٹریٹ موومنٹ کا جو خطرہ ہے نا پاکستان میں, اس کا خطرہ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ اسپیشلی پنجاب میں بالکل ایلیمنیٹ ہو گئی ہے پولیٹیکلی, اور اس کی جگہ لے لی ہے مذہبی ایکسٹریمسٹوں نے. اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں الٹرا نیشنلسٹ آ گئے ہیں. سو مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹریٹ موومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اگر اس میں خدا نہ خواستہ وہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے, کوئی وائلنس آ جائے, تو پھر اس میں پی ٹی آئی کو بھی شاید کچھ نہ اس طرح سے کچھ ملے, اور وہ معاملہ پھر بڑا خطرناک ہو جائے گا. بیکاز پنجاب میں اور کراچی میں یہاں پہ جو مذہبی ایکسٹریمسٹ ہیں
وہ یہاں پہ دنگے ڈال دیں گے اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں الٹرا نیشنلسٹ اور سیسیشنسٹ جو ہیں، علیحدگی پسند جو ہیں، وہ پھڈے ڈال دیں گے. لہٰذا صحیح بات تو یہی ہوگی کہ ہم ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے کچھ لو اور کون کروائے گا گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ؟ کون کرے گا اس کو؟ کون کرائے گا؟ ہاں اب یہی میں کہہ رہا ہوں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے اوپر کرانا تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. حالانکہ مجبوری تو ہے. پاکستان تو بری طرح سفر کر رہا ہے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں ٹمپریچرز نیچے لانے کی ضرورت ہے، یہاں پہ نارملائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میری نظر میں اس پہ لانے کے لیے بھی پی ٹی آئی کو ایک اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ لیڈرشپ سے بہت زیادہ افیکٹو جو ہے وہ خان صاحب کی اپنی فیملی ہوگی. اور جب وہ یہ ایک اندیا بھی دے دیں گے کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ ماحول ہی چینج ہو جائے گا اور سارے جو ورکرز ہیں، سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ ویسے ہی جڑ جائیں گے. اگر مجھے بتائیں، یہ سیگمنٹ کا آخری منٹ ہے، میں دونوں سے کلوزنگ کامنٹ چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ لوگ جو اسٹریٹجک فیصلوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کو اب ایک اسٹریٹجک فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ انکریج کریں کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو تاکہ کوئی میوچل کو ایگزسٹنس کا فارمولا نکل سکے. ایم آئی رائٹ؟ ان کو آنا بھی پڑے گا. دیکھیں اب 6 مہینے میں ایکسٹینشن وغیرہ کے معاملات بھی آ جانے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنے انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہونے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ 6 مہینوں کے معاملے، 6 مہینوں والے معاملے میں پی ایم ایل بڑی کلیئر ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. دیکھیں گرینڈ ڈائیلاگ اس فوج ہی کروائے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اتنی زیادہ ڈویژن میں تو نہیں نہ لینا. یہ پولیٹیشین لیڈ ہونا چاہیے، یہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈ ہونا چاہیے. آج اس ملک کے اندر پالیٹکس میننگ لیس ہو چکی ہے. آج خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو اگزامپل دی فواد بھائی نے، ٹھیک اگزامپل دی، لیکن وہاں پر وجہ کیا ہے کہ پالیٹکس میننگ لیس ہو گئی ہے. آج لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹری پروسیس جو ہے، یہ پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے، کیا یہ ڈیلیور کر پا رہی ہے؟ چلے میں اسی بات پہ ختم کرتا ہوں کہ بڑے لوگوں سے بڑے فیصلے ہونے ہوں گے، ورنہ ہم ایک پرفیکٹ کیوس کی طرف جا رہے ہیں. بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو ایک کیوٹک سچویشن نظر آ رہی ہے وہاں ہو کیا رہا ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس حصے میں ہم بات کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب سے، جو انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں پی ٹی آئی کے. شیخ صاحب یہ بتائیں، آج کل پی ٹی آئی از ان دا نیوز فار آل دا رانگ ریزنس. کبھی ہو رہا ہے جی انٹرنل بڑا انتشار ہوا ہوا ہے، پارٹی لیڈرز ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اخبارات کی بھی زینت بن رہے ہیں، ٹویٹر وارز بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اب یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ جی 2 گروپس بن گئے ہیں، علیمہ بی بی کا اور بشرا بی بی کا، اور کہ جی یہ 2 سینٹرز آف پاور بن گئے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب اور شبلی فراز صاحب ان کو سپورٹ ہے، بشرا بی بی کی جو دوسرا گروپ ہے وہ ادھر ہے. کون ہے انچارج رائٹ ناؤ، اور کیا یہ واقعی دونوں ارریلیونٹ ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امپریشن بالکل غلط ہے کہ پارٹی میں کوئی 2 گروپ ہیں. پچھلے کوئی 1-1.5 ہفتہ سے ایک منظم پروپیگنڈے کے تھرو یہ امپریشن دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ایسی ڈویژن پارٹی میں موجود ہے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے اور ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، ہم سے بڑی ہے، اور خان صاحب کے رشتے کے ناطے ان کی عزت اور احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسری طرف بشرا بیگم صاحبہ ہیں جو ابھی جیل سے آئی ہیں ایک لمبی قید کاٹ کے، وہ خان صاحب کی زوجہ ہے اور اس رشتے سے ہمارے لیے قابل احترام ہے. جہاں تک ان دونوں خواتین کا تعلق ہے، ان کا ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس سے یا پولیٹیکل ڈیسیژن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ایک بہن کی حیثیت سے اور بشرا بی بی ایک بیگم کی حیثیت سے. میں نہیں سمجھتا، نہ ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی مداخلت کی ہے. بٹ یہ ایک امپریشن دیے جانے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے. انچارج قائد ایک ہی ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور یہ باقی سارے جو ہیں، چاہے ہمارا چیئرمین ہے، چاہے جنرل سیکرٹری ہے، چاہے میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں، ہم صرف ذمہ دار ہیں. ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور وہ ذمہ داریاں ہم کوشش کرتے ہیں. آپ نے امپریشن کی بات کی، امپریشن پہ بڑی کنفیوژن پڑی ہوئی ہے. امپریشن یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ جی میں نے رول پلے کیا بشرا بی بی کی ریلیز میں. سر ہی ہیز کیٹیگریکلی ڈینائیڈ اٹ. مالک بھائی
جی میں آئی اسپوکن ٹو ہم، کیونکہ 2 دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں، کئی صحافیوں نے مجھے فون کیے، کئیوں نے علی امین خان کو ڈائریکٹ فون کیے، اینڈ ہی ہیز کیٹیگریکلی ڈینائڈ اٹ. تو پھر بیرسٹر سیف نے یہ کیوں کہا جب ان سے پوچھا گیا ایک پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا نہیں کہا، بس یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے رول پلے کیا. تو بیرسٹر سیف تو سپوکس پرسن ہے ان کے، انہوں نے پھر یہ بات کیوں کی ہے؟ نہیں، بیرسٹر سیف بیسیکلی گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں، بالکل وزیر اطلاعات ہیں یہاں پہ، مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرسنل ان کے حوالے سے وہ کوئی بیان دے سکتے ہیں، کیونکہ میری ابھی آپ کی اس گفتگو سے تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے دوبارہ. تو انہوں نے بڑا ہنس کے اور بڑے اس میں کہا کہ بھئی میں 2 دن سے ڈینائی کر رہا ہوں، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ ڈینائی کرنے کا. اچھا دوسرا، اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایم شور آپ کی پھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہوں گی کہ کیا آگے ہونا ہے، تحریک کیسے چلانی ہے. ہر تیسرے دن گنڈا پور صاحب ایک دھمکی نہیں دے دیتے ہیں. لاسٹ دھمکی تھی اگر چیف جسٹس نہ بنے تو جناب سینئر ترین جج نہ بنا تو ہم پاکستان بند کر دیں گے. پھر سب سے پہلے خود پہنچ گئے ان کی اوتھ ٹیکنگ کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے جب پارلیمنٹری کمیٹی بنی اس میں آپ کے ممبران تھے، پھر آخری موقع پہ آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. پیپلز پارٹی اور جے یو والے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ وہاں ہوتے تو ہم منصور علی شاہ صاحب کو جج مقرر کروا لیتے. جب یہ ہٹ گئے تو ہمارے نمبرز بہت کم ہو گئے، ہمیں ان کی بات ماننی پڑی. تو لگتا ہے کہ کنفیوژن بڑی ہے. اب جس 26ویں ترمیم کو نہیں مان رہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان ساری چیزوں کو تھوڑا کلیئر کر دوں. جی پلیز. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے نام دیے اور اس کے بعد ہم نے اس کمیٹی میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا. نام جو دیے گئے تھے وہ اچانک چیف وپ جو ہے گورنمنٹ کے طارق فضل، ان کا فون ہمارے چیف وپ کو آتا ہے اور بڑی اجلت میں وہ نام مانگتے ہیں. اس وقت جو اویلیبل 1-2 لیڈران تھے ان سے کنسلٹیشن کے بعد غلطی ایک ہوتی ہے ہمارے چیف وپ سے کہ وہ نام دے دیتے ہیں. اسی دن شام کو جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ چیز سامنے رکھی جاتی ہے. اس کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے 25 آدمیوں کے درمیان، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انہوں نے اجرت میں نام دے دیے ہیں. وی ڈیسائیڈ ناٹ ٹو اٹینڈ دس کمیٹی بیکاز اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. 12 لوگ. لیکن اگر آپ کے لوگ اس دن ہوتے وکاس بھائی، اگر آپ کے لوگ اس دن ہوتے تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام کروا لینا تھا، آپ کی غیر حاضری سے ہوا ہے. میں اس طرف ہی آ رہا تھا مالک بھائی. بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی تھی نا جی منصور علی شاہ کو ہم کروا لیں گے، جس کی نہ کسی کی نیت تھی نہ ان کی ول تھی. یہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کو یہ کہانی سناتے رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ ہم مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ووٹ نہ دیں. ہم انہیں انگیج کر رہے تھے، قائل کر رہے تھے ووٹ نہ دینے پہ، اور وہ بار بار آ رہے تھے. اور ہمارا کیونکہ آلریڈی یہ مطالبہ تھا کہ جو سینئر ترین جج ہے اس کو ہونا چاہیے، ہم ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر رہے تھے پیپلز پارٹی سے. سو بلاول واز ٹیلنگ آل دی اسٹوریز ٹو مولانا، وچ آئی گیس کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اگر ایک سنجانی جلسہ ڈیلے کرا کے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی کسی بات پہ اعتبار کیا چلے. وہاں تو آپ کے چیف وپ کی غلطی ہو گئی. اب تو کچھ سوچ سمجھ کے آپ نے نام دیا نا جوڈیشل کمیشنر نے دونوں، عمر ایوب صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کا. سوچ سمجھ کے اس لیے دیا اور اس پہ بھی بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے. یہاں ہمارا مالک بھائی بڑا کلیدی کردار ہے. یہاں پہ 13 آدمی ہے، یہاں پہ 5 ججز ہیں، یہاں پہ 2 ہمارے لوگ ہوں گے، باقی حکومتی لوگ ہوں گے. اگر ہم نہ بیٹھے تو وہ 7 ہوں گے حکومت کے. اچھا 5 ججز میں سے شیخ صاحب بات سنیں نا، 5 ججز میں سے ایک چیف جسٹس نکل گئے، پیچھے رہ گئے 4 سینئر ترین. آپ لوگوں کا سٹانس یہ ہے کہ جب آپ نے 3 سینئر ترین میں سے چیف جسٹس اگلا چننا ہے تو تینوں جج گورنمنٹ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہیں گے بیکاز وہ ریس سے باہر نہیں ہوں گے. تو پھر یہ 3 جج تو پھر اپنے مستقبل کے ہاسٹیج ہو گئے. تو اس پہ آپ کو کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ جی وہ تینوں جج جو ہیں یا چاروں جج جو ہیں وہ بڑا ووٹ ادھر دیں گے؟ اس کا مطلب ہے یا آپ کا پہلا آرگیومنٹ غلط ہے؟ یہاں پہ نہیں مالک بھائی، ایسے ہے کہ یہاں مولانا کا بندہ بھی ہوگا، یہاں ججز بھی ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ہم چیزیں مینوور کر سکتے ہیں، یا ہم
لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں, کسی بات پہ ہم مولانا کے بندے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کسی جگہ پہ ججز کو کنونس کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارا کردار پاسبل ہے, پوٹینشیل ہے کہ ہم یہاں پہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کو آپ لوگ کسی بھی قیمت پہ بائیکاٹ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے سر, ہم نے تو اپنے نام دے دیے ہیں, شبلی صاحب کا سینٹ سے اور عمر ایوب صاحب کا نیشنل اسمبلی سے, اور خان صاحب سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ, اور اس کے بعد یہ نام اپروو کیے خان صاحب نے جو ہم نے دیے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی آپ کا وہی سٹانس ہے کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, ہم گورنمنٹ سے نہیں کریں گے, ابھی بھی یہی سٹانس ہے آپ کا؟ نہیں, ایسا کوئی سٹانس نہیں ہے سر. آج سے 2 مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, وہ جو جلسہ سنجانی کا ہوا تھا, کس طریقے سے صبح انہوں نے 7 بجے جیل کھلوائی اور خان کے ترلے کر کے وہ ڈیلے کروایا, مگر اس کے بعد اس ڈیلے ڈیٹ کے اوپر جب جلسہ ہوا, راستے بند کیے گئے, ان پرووکڈ شیلنگ کی گئی, اور اس کے جلسے پہ ایف آئی آرز دی گئی, جس میں ہمارے چیف منسٹر, جس میں میں, ہمارے پارٹی کے بہت سے لیڈر شامل تھے. تو وہ جو بےہودگی ہوئی راستے روکنے والی, وہ سب کے سامنے ہے. اس سے چند دن بعد ہی خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جھوٹے ناقابل اعتبار لوگ ہیں, کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایٹ اینی لیول. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر. تو پھر یہ آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں جو 532 لوگوں کی اچانک بیل ہو جاتی ہے, 30 لوگ آپ کے بری ہو جاتے ہیں مین 9 کے کیسز میں سے, اور اس میں تیمور جھگڑا بھی ہیں اور بھی آپ کے ایم پی ایس ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہ کوئی تو کوئٹ پرو کو چل رہا ہے. خان صاحب بھی, میں سوال پورا کر لوں, اور خان صاحب کی بھی اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو خان صاحب نے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہوا ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ آرمی, تو کچھ تو ٹرینڈز ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں. نہیں سر, کوئی ٹرینڈ ڈیفرنٹ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ 9 مئی والے لوگ جو ہیں وہ کیسے وہ چھوٹ گئے, کوئی سبسٹینشیل ٹھوس شواہد موجود ہی نہیں ہے. 9 مئی کے کیس جہاں بھی ہیں کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے, وہ تو کیسز کے پلے کچھ نہیں ہے. بات یہ نہیں, وہ اس طرح تو شیخ صاحب یہاں تو عدت کے کیس میں بھی سزا ہو گئی تھی نا, عدت والے کیس سے زیادہ کوئی مسخہ خیز کیس تھا, اس میں اگر سزا ہو گئی تو پھر آپ کو پتا ہے یہاں ضمانتیں کیسے ہوتی ہیں. میری بات نہیں, مجھے سر وہ سارا پتا ہے, مگر آپ کو بھی میرے خیال میں پنجابی جوڈیشری اور کے پی کی جوڈیشری کا فرق پتا ہونا چاہیے. یہ وہی جوڈیشری ہے جہاں چیف جسٹس رات کو فاگ میں ٹریول کرتا ہے کیونکہ ایک خاتون ایم این اے جو ہے اس کی بیل کے لیے. یہ وہی جوڈیشری ہے کہ جہاں پورے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں جن ایم این ایز کے اوپر فسادیت کی وجہ سے ایف آئی آرز دی گئی ہیں, ان کی پروٹیکٹیوز, ان کی بیلز یہاں پشاور میں دی جاتی ہیں, اس لیے کہ یہ انصاف کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, یہ کسی کے ہاتھ کے اعلیٰ کار نہیں بنے ہوئے ہیں. پنجاب میں جوڈیشری کی تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. یہ جوڈیشری کے پی کی اور پنجاب کی, اس کا فرق تو پچھلے 1-1.5 سال سے ہے. اچھا, یہاں پہ کسی کو ریلیز ہو جانا, اس میں کوئی ڈیل کا تاثر دینا, تو یہ ویسے ہی بے وقوفی ہے. ٹھیک, اور باقی نہیں, مجھے تو فرینکلی پرسنلی تو مجھے ڈیل سمجھ بھی نہیں آتی, بیکاز ڈیل تو اگر خان صاحب کو چھوڑتے ہیں تو پھر تو سارا نظام ہی الٹا ہو جائے گا. سر ملاقات نہیں ہونے دیتی, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. آج 3 گھنٹے بٹھائے رکھا ہمارے 6 پولیٹیکل لیڈرز کو, اور انہیں کہتے رہے کہ سائن کر کے دو کہ تم اندر کوئی سیاسی بات نہیں کرو گے, اور الٹیمیٹلی بٹھا کے ان کو وہاں سے واپس کر دیا, کسی کو ملنے نہیں دیا. جو آپ نے 500 لوگوں کا ذکر کیا, وہ جناب اس کیس سے پودے بھی پلے کچھ نہیں ہے. ایک تھانے میں سے نکالا, آج اس کو جج نے ڈسچارج کیا, تو دوسرے سیکریٹریٹ تھانے میں ان سب کی گرفتاریاں ڈال دی. پھر دوبارہ جب عدالت میں گئے اگلی پیشی پہ, تو پھر دوسرے جج نے بھی ان کو ڈسچارج کیا. سر پلے ہی کچھ نہیں ہے, سینکڑا بندے رکھ کے, مطلب یہ تو انہوں نے ایسا وہ کیا. اچھا یہ بتائیں, آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے, سچویشن چھپا ہوا ہے منصور ملک صاحب کا ڈان میں. باقی باتیں تو ٹھیک ہیں, آپ ساری چیزیں ڈینائی کر دیں گے کہ آف دا ریکارڈ جو لوگوں نے باتیں کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ڈفرینسز ہیں. اس میں وہ ایک جگہ کوٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سردار عظیم اللہ خان کو, ہی از آن ریکارڈ, وہ ریکارڈ پہ کہتے ہیں کہ جی جو پارٹی کا لنک جو ہے لیڈران بالکل کمپلیسنٹ ہو گئے, اور صرف وہ انہوں نے لنک ٹوٹ گیا خان کا, اور یہ جو کلیکٹیوزم ہے اس کے بجائے یہ اب جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں ان کی بات سننی چاہیے. اور بیسکلی بڑا ہارشلی بولے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو لیڈران ہیں اس وقت مین پوزیشنز پہ, آپ صرف باتیں بوتیں کر رہے ہیں اور باقی جو ہے نظام سارا الٹا سیدھا ہوا ہوا ہے. سو ڈفرینسز تو آن ریکارڈ آپ کے نہیں سر, یہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے.
एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो पंजाब के हैं सरदार अजीम उल्लाह साहब, वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका बड़ा एहतराम है। उनके लोकल इश्यूज चल रहे हैं। ऑब्वियसली वो हमाद अजहर साहब जो हैं वो रूपोशी में हैं, और रूपोशी में होते हुए वो पंजाब में इवेंट्स को जो है कोशिश करते हैं कि उसको चला सके। अब यहाँ पे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उन सबको फौरी हटा के जो है हम जो कि आजाद फिर रहे हैं किसी भी वजह से हमें उनसे रिप्लेस, ऐसे नहीं हो सकता और ना होता है। ये हर पार्टियों के अंदर ये छोटी मोटी क्रेविंग होती है। गंडापुर साहब की और हमाद अजहर की सुलह हो गई है? किसकी सर? गंडापुर साहब की और हमाद अजहर साहब की। सर गंडापुर साहब और हमाद अजहर ने उस खबर के बाद जो चलाई गई थी, दोनों ने कैटेगरिकली मीडिया पे आके, टीवी पे आके अपने वीडियो मैसेजेस के थ्रू इसको डिनाई किया था। और मैं डिनाई नहीं कर रहा मालिक भाई, उन दोनों ने आप भी कर छड़े। नहीं, मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में ताल्लुकात ठीक है, सुलह हो गई है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। बेहतर है जी। केपी और पंजाब के ताल्लुकात खसूसन पीटीआई में खराब हो ही नहीं सकते। दे आर ब्रदर्स एंड दे हैव टू एक्चुअली हेल्प आउट ईच अदर। सो क्यों एक दूसरे से दूर रह सकते। और एक चीज बता दें, ये जो गंडापुर साहब हर तीसरे दिन एक बड़ा सा ऐलान कर देते हैं, कभी खून लाल है, इंकलाब लाल है, कभी जनाब सड़कें बंद कर देंगे, वो कर देंगे, धमाका कर देंगे, वो स्टोरी सी लगती बन गई है। वो बॉय क्राइंग वुल्फ वुल्फ, ये स्टोरी तो नहीं है सर। करते थे कुछ है नहीं। और सर मेरी गल सुनो, ये और तुसी अगर एक कहोगे खुद नहीं कहते हो तो बड़ी ज्यादती होगी। मुझे ये बताएं कि जितनी बड़ी मोबिलाइजेशन वो अपने साथ लेके चलता है, मुझे पाकिस्तान की तारीख में किसी और वजीर आला का मुंह तो दिखाएं जो इतने हजार बंदे साथ लेके चलता है इस्लामाबाद की तरफ। ये कहते थे कि डी चौक पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, शर्म से डूब मरे। वो एक चिड़िया नहीं, वो हजारों बंदे। वो तो लोकल बच्चे बच्चियां आ गए थे ना, गंडापुर साहब तो नहीं पहुंचे ना, वो तो पीके हाउस पहुंच गए थे, केपी हाउस का पुल क्रॉस, ये अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सके। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं, अब क्या ये मुसम्मम फैसला हो गया है कि किसी से भी आप लोग बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करेंगे? तो अगर नहीं करेंगे तो फिर चीजें बदलेंगी कैसे? अल्लाह ताला खैर करेगा सर। हम अपने कायद की जो डायरेक्शंस हैं उनकी रोशनी में अपने एहतजाज के, पुरअमन एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। गंडापुर साहब ने आज कहा है कि कोई कानून के दायरे में रह के कुछ नहीं मिलना इस मुल्क में, अब बात आगे जाएगी। आपस में पहले फैसला कर लो। जिस वक्त आप लोगों को उनका हक नहीं देते हैं, उनके साथ नाजायज करते हैं, तो बंदे फिर कानून से आगे निकलने पे मजबूर हो जाते हैं ना। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई। सो गवर्नमेंट से आपने बात नहीं करनी, फौज से आपने बात नहीं करनी, तो अब क्या सिर्फ सड़क पे बात होगी? सर मेरे ख्याल में एहतजाज तो सड़क पे ही होता है, और वो सड़क का जो एहतजाज है उसका लाएअमल जो है वो आज सेक्रेटरी जनरल ने कुछ बताया भी है, कुछ डेट्स भी दी हैं। जब वक्त आएगा मालिक साहब, गवर्नमेंट तो खैर मैंडेट चोर है, इन्होंने क्या बात करनी है और हमने इनसे क्या बात करनी है, तो कठपुतलियां हैं, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। तो वो सरकारी मुलाजिम है ढौक के जिनको रखा गया है, जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी एक को हटाएंगे। यही लॉलीपॉप इन्होंने बिलावल को दिया, भाई तू जरा काम, क्योंकि वकीलों ने तो 3-3 महीने सुना के वर्करों को पीछे लगाया हुआ है। जुलाई में था इमरान खान सितंबर में आ जाएंगे, सितंबर आया नवंबर में आ जाएंगे, अक्टूबर में आया दिसंबर में आ जाएंगे। सो एवरीबडी इज लाइंग टू एवरीवन। नहीं, केसों के पल्ले है कुछ नहीं, सिर्फ उनको अननेसेसरी ड्रैग कर रहे हैं। तो वकील तो अपने केसेस के हवाले से बात करते हैं, और फिर जब उसको आपके वकील तो केपी का इलेक्शन भी हार गए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, वो उसका सुना खान साहब बड़ा नाराज हुए थे, काफी उन्होंने जरा नाराजगी का इजहार भी किया मीटिंग में। बिल्कुल नाराज नहीं हुए। केपी के अंदर मुनीर काकड़ साहब ने, जो हमद खान साहब का ग्रुप था जिसको पीटीआई ने सपोर्ट किया आखिरी 2 दिन में, वो जितने केपी में वोट लिए हैं वो तारीखी वोट थे। आज तक इस ग्रुप ने केपी में इतने वोट नहीं लिए। ये अल्लाह के शुक्र के बाद पीटीआई का शुक्रिया अदा करें कि 3 दिनों की कैंपेन में भी हमने उनको बराबर लाके खड़ा किया। वैसे आई लाइक योर स्पिन, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप था उनका ख्याल था जो आजकल हालात है ना, 80 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने केपी में भी आपको इलेक्शन हरा दिया। लेकिन आई लाइक योर स्पिन, आई हैव टू गिव वेरी नैरो मार्जिन, उसमें बहुत सी चीजें होती है, वेरी नैरो मार्जिन। मगर इस ग्रुप ने आज तक इतने ज्यादा वोट नहीं लिए हमद खान ग्रुप ने जितने इस दफा लिए पीटीआई की सपोर्ट से। चले, बहुत शुक्रिया। वी हैव डिसाइडेड कि आइंदा से पीटीआई के अपने कैंडिडेट खड़े होंगे। जो गोद लेना होता है ना कैंडिडेट दूसरे का, ये हमेशा ही एम्बैरेसमेंट ही क्रिएट करता है।
चल तो कासिम शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपने तमाम गेस्ट की बातें सुनी, आपने शेख साहब की बातें सुनी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ अब, बिकॉज वो कहते हैं कि अब हमने फैसला कर लिया कि हमने, पहले वो कहते थे कि हमने गवर्नमेंट से तो बात नहीं करनी, तो फॉर्म 47 की है। अब वो कहते हैं हमने फौज से भी बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करनी। तो फिर कहाँ से चेंज आएगी? तीसरा तो एक ही रास्ता है कि आप सड़कों पर निकल आएँ, एहतजाज करें और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि मजबूरन हालात बदलें और किसी को आपसे बात करनी पड़े। लेकिन क्या पार्टी स्ट्रक्चर इस वक्त इस हालत में है? अभी तक जितनी भी हमने एहतजाजी कॉल्स देखी हैं वो कोई भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकी। गंडापुर साहब के बुलंद बांध दावे अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वोटर बेस है वो पीटीआई का बिल्कुल अपनी जगह खड़ा हुआ है, उनका पैशन भी है और वो वोट भी डालेंगे। लेकिन इलेक्शन अभी 5 साल परे हैं, अगले क्या होगा? इमरान खान साहब को 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, इनकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हमारे लीडर कंप्लेसेंट हो गए हैं। ये काफ़ी टफ टाइम होगा और मेरा ख्याल है ये जो बातें हो रही हैं कि बुशरा बीबी या अलीमा बीबी जो हैं इनका कोई रोल नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले दिनों में हकायक जो हैं इसके हमें बरक्स नज़र आएँ। लेकिन अगर इनमें से कोई आता है तो फिर वो बयानिया मुतासर होता है, इसमें खान साहब कहते थे कि मुर्सी सियासत के मैं खिलाफ। सो डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर पीटीआई, डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर इमरान खान, बट इक्वली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का हाल तो ये है कि इनसे एक पीआईए की नजकारी नहीं हो पा रही। पहले डिले करते रहे, सब कुछ होता रहा, हमें बताया गया कि जी वो जो बिडर्स हैं उन्होंने चीज़ें आगे करनी है। आज पता लगा कि एक बिडर है जिसने 10 अरब की बोली दे दी है। इनसे तो एक पीआईए नहीं बिकती, सियासी सौदा पता नहीं कैसे बेच पाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।